وزیر صحت خلیق بھائی، ڈین صاحب، وائس چانسلر، کے ایم یو کا پورا سٹاف، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پورا سٹاف، ہمارے صحافی برادری، میرے خیبر پختونخوا کی غیور بہنوں، ان کے پیرنٹس، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دومره ډېر مایکونه مې خېدي لای خو یې ښایي نه مایکونه. میں آپ تمام جتنے بھی میری بہنیں ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے آج آپ سب پر فخر ہے. ایک دور تھا جب ہم خیبر پختونخوا میں صرف اور صرف خودکش دھماکے دیکھتے تھے، بارود دیکھتے تھے، گولیاں دیکھتے تھے. پھر وہ دور ختم ہوا، لیکن یہ 22 سال مسلسل ایک پورا ہمارا جنریشن تعلیم سے محروم رہا ہے، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں، چاہے ہمارے بھائی ہوں. پھر 2018 سے لے کر 2022 تک ہم نے امن دیکھا. عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پاکستان کے لیے پالیسیز بن رہی تھی، پاکستانیوں کے لیے پالیسیز بن رہی تھی. امن آیا ہوا تھا، خوشحالی تھی، ترقی ہو رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ کر رہا تھا، امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی، غریب کا احساس تھا اس حکومت میں. لیکن بدقسمتی سے جو فیصلہ ساز ہیں اور منصوبہ ساز ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا بند کمروں میں بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کے ایما پر ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا. پھر 2022 سے لے کر آج تک مسلسل پاکستان دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. جو جی ڈی پی گروتھ 2022 میں ہم نے 6.1% پر چھوڑا تھا، آج وہ 3% پر رہ گیا ہے. مہنگائی آپ سب دیکھ رہے ہیں کس حد تک پہنچ چکی ہے. بے روزگاری، نوجوان، اگر آج آپ اعلان کریں کہ باہر کون کون سا نوجوان جانا چاہتا ہے تو بمشکل جو ہیں آپ کو 1% لوگ بھی ملیں گے جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں. یہ فیصلہ ساز، یہ منصوبہ ساز اور ان کے لائے ہوئے یہ بندے، ان کی وجہ سے آج ہماری 45% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ چکی ہے. یعنی تقریباً 10-12 کروڑ لوگ آپ کے آج غربت کی لکیر سے نیچے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی پاکستان کی، پاکستان پر مسلط حکمرانوں کی. لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف جو ہیں عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، لگے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. پیٹرول اور ڈیزل ایک مہینے میں 3 دفعہ بڑھایا جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اس طرف میں آ رہا ہوں. 2022 کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے پھر ان لوگوں کو آباد کرنا ہے جن لوگوں نے ہمارا امن چھینا تھا. جس امن کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام نے 80,000 سے زیادہ قربانیاں دی، شہادتیں دی، جس میں ہمارے معصوم شہری تھے، جس میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ نہ آباد کرو ان کو، دوبارہ نہ لاؤ ان کو، ہمارے صوبے کا امن تباہ نہ کرو. کہتے تھے جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ آئیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ملٹری آپریشن زبردستی کیے جا رہے ہیں، ڈرون اٹیکس میں ہمارا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. پرسوں عالم اسلام کے لیے بڑا سانحہ تھا، شیخ ادریس صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ہمارا نقصان ہے خیبر پختونخوا کی عوام کا، خیبر پختونخوا کا. لیکن یہ پالیسیز چلتی رہے گی جب تک آپ لوگ اٹھیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے. آج میری یہ بہنیں محنت کر کے یہاں پہنچی ہے، میرٹ پر پہنچی ہے. ان کے پیرنٹس نے اس مہنگائی کے دور میں ان کو سبق پڑھایا، ان کو ڈاکٹر بنایا. لیکن فرض کریں اگر امن نہیں ہوگا تو یہ جاب نہیں کر پائیں گی. اگر امن نہیں ہوگا یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، امن نہیں ہوگا یہاں پر ترقی نہیں آئے گی. سب سے پہلے ہم نے امن کے لیے آواز اٹھانی ہے. آپ سب نے اس میں ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی
ہماری ان بہنوں کا خیال رکھوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ابھی میں نے آتے ہی 2400 ڈاکٹرز کو بھرتی کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ میرٹ پر ہوگا، جس میں کیپیبلٹی ہوگی جو میرٹ پر آئے گا انشاءاللہ تعالی اس کی بھرتی ہوگی، جو میرٹ پر نہیں آئے گا وہ رہ جائے گا۔ اسی طرح جس طرح وائس چانسلر صاحب نے کہا، ہمارے جو بڑے تھے، کیونکہ ہم قبائلی ہیں، یہاں پر میرے غیرت مند پختون مشران بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں کوئی عورت یا لڑکی بیمار ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ فیمیل ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، لیکن جو ہماری ایج کی ہماری فیملی میں لڑکیاں ہیں انہوں نے بمشکل جو ہے 5th تک کی تعلیم حاصل کی ہے، تو پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہم یہ کہتے تھے کہ مطلب جب لڑکی بیمار ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو فیمیل ڈاکٹر سے علاج کروائیں، تو کیوں وہ فیمیل ڈاکٹر کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ تو اسی لیے آپ سب نے، ہماری یہ جو بہنیں ہیں، جس طرح وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ ان کو گھر میں نہیں بٹھانا، ان کو آپ نے جاب کے لیے اگر فرض کرے رشتہ بھی ہو، جس طرح وائس چانسلر صاحب نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وائس چانسلر صاحب کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہسبینڈ سے آپ نے لکھ کر لینا ہے کہ انہوں نے جاب کرنی ہے، تو اگر فرض کریں آپ لکھ لیں تو پھر جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالی جاب بھیجیں گے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ آج پوری دنیا میں نرسز کی شارٹیج ہے، ہم نے نرسز ایمرجنسی آلریڈی لگائی ہوئی ہے، اسی طرح تقریباً ہماری بہت سارے BHUs RHCs THQs DHQs باقی MTIs، اس میں ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ انشاءاللہ یہ 2400 کے بعد بھی ہم مزید بھرتیاں بھی کریں گے ڈاکٹرز کی، تو ہمیں فیمیل ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، پھر اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں بہت خوش ہوں آج یہاں پر ہماری مرج ایریا کی فیمیلز بھی ہیں۔ کتنی فیمیلز ہیں ہمارے مرج اضلاع سے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ اس کو مزید بھی بڑھائیں گے، ہمارے قبائلی اضلاع تھوڑے محروم رہے ہیں تو اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ڈین صاحب نے ڈیمانڈز رکھی ہے اس کو بھی انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، ان سے میں رابطے میں ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گرمی زیادہ ہے، آپ کو بھی لگ رہی ہے، ادھر بھی گرمی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی انشاءاللہ تعالی تو آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جو ہمارے دوسرے حال میں پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے غیرت مند پختون قبائلی پاکستانی، آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں۔